دشمن نے بہاولپور میں مسجد سبحان اللہ پر حملہ کیا جس میں 14 شہری شہید جبکہ 40 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ مسجد سبحان اللہ پر بیشتر حصہ شہید ہو گیا، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ۔ مسعود اظہر فیملی کو پوری طرح سے نیست نابود کر دیا ہے ان میزائل اٹیکس نے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بھارت نے 25 منٹ کے اندر within 25 minutes دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ The strikes, the targets that it chose were not just those in the border areas and in Pakistan-administered Kashmir. India struck targets in Punjab. This is Pakistan's heart. مسعود اظہر چیف جیش کے جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے ہے، ان کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پورا پریوار ختم ہونے کے بعد اظہر مسعود نے کہا ہے کہ اس سے اچھا میں بھی مر جاتا۔ لیکن دنیا اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، گونگی نہیں ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے، 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر، یعنی مظفر آباد پہ حملہ کیا ہے، کوٹلی پر حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑا حملہ بہاولپور پر کیا ہے۔ بہاولپور پر حملہ ایک مسجد پہ کیا ہے۔ 50 سالوں میں ان 50 وقت پاکستان کے 3 شہروں پر، یعنی مظفر آباد پہ حملہ کیا ہے، کوٹلی پر حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑا حملہ بہاولپور پر کیا ہے۔ بہاولپور پر حملہ ایک مسجد پہ کیا ہے، مسجد سبحان اللہ اس کا نام ہے، اور انڈین میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 9 جگہوں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے بتایا، یعنی پاک فوج کے ترجمان نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انڈیا نے حملے کیے ہیں انہوں نے اپنی فضائی حدود سے کیے ہیں۔ بھارت نے 25 منٹ کے اندر within 25 minutes دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ جو کمر ٹوٹی دہشت گرد جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے تھے، یہ بات کہی جاتی تھی، تو بھارت کے اندر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 25 منٹ کے اندر 25 منٹس کے اندر ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے کہ مولانا مسعود اظہر چیف جیش کے جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، جس میں 10 ان کے گھر کے افراد، ان کے پریوار کے لوگ 10 اور 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی 14 لوگ مولانا مسعود اظہر کے گھرانے کے 14 لوگ اس دہشت گرد جو وہ حملہ کیا کرتے تھے ان کے گھر کے اب 14 لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے 50 سالوں میں، in 50 years deepest strikes from India۔ یہ ایک بہت بڑی سٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے بھارت نے، اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے، 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں پر ان ٹھکانوں پر آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں مدرسے، وہاں پہ جو مسجدیں تھیں مدرسوں کے ساتھ، اور وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پر مسعود اظہر ہے اس جگہ کو، ٹھکانے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا۔ اسی طرح جو حافظ سعید ہے اس کا بھی ٹھکانہ چینج کر دیا گیا۔ ایسی خبریں اور فوٹیجز آتے رہیں گے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ، یعنی یہ نظر آ رہا تھا اور بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور لاہور میں جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کہ حافظ سعید کا گھر ہے وہاں پر، کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں اور لے جایا گیا۔ تو مولانا مسعود اظہر کو جو بہاولپور میں نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مولانا مسعود اظہر کا ٹھکانہ، وہاں پر مسجد پورے طریقے سے جو پہلے ان کے مدرسے کے نام سے مشہور تھی، یعنی مسعود اظہر کے مدرسے کے نام سے، مدرسہ کا نام تھا پہلے لیکن اب اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا،
وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. تباہ دے، مسعود اظہر تباہ دے، حافظ سعید تباہ دے، اور دہشت گرد تباہ دے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ مسعود اظہر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسے اٹھا لیتا، اللہ اسے اٹھا لیتا، یعنی اس کا جب پورا خاندان مارا گیا تو اس کو اٹھا لیتا. تو بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کی اس کی یہ جو حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا، ان 50 ایئرس ڈیپسٹ سٹرائکس، ان سٹرائکس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ اسرائیل سٹائل سٹرائکس تھیں. بھارت نے اسرائیل کی طرح کی سٹرائکس کی ہیں جیسے اسرائیل نے حماس کے دہشت گردوں کو، لیڈرز کو چن چن کے مارا تھا، جس میں اسماعیل ہنیہ، جس میں اور بہت سارے جو مارے جاتے رہے. ہم آپ کو سب کے پروگرامز کر کے بتاتے رہے کہ اب اس کو مار دیا. ویسی ہی اسرائیل سٹرائکس، اسرائیل سٹائل سٹرائکس انڈیا نے کر ڈالی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ اسرائیل سے ملتی جلتی ہیں. اب یہ بھارت نے سوچ سمجھ کے ایسا کیا یا اس نے خود سے اپنا یہ پلان سٹرائکس کا ایسا بنایا؟ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 50 سال میں پہلی بار اندر گھس کے کتنے 100 کلومیٹر اندر جا کر ان لوگوں کو ٹھکانہ بنایا ہے جس کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. دس از انبلیویبل. اب ایک اور بہت بڑی بات آپ کو میں بتاتی ہوں. بھارت نے یہ حملہ کرنے سے پہلے 5 کنٹریز کو 5 ملکوں کو 5 دیشوں کو اپنے ٹرسٹ میں لیا تھا، اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں. ان دیشوں میں برطانیہ، UK، امریکہ. تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم. آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے خلاف بھارت اب کچھ بہت بڑا ایکشن کرنے والا ہے، جس کا آج میڈیا میں بہت سارے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ کچھ اسٹیٹ جو پاکستان بارڈرز کے قریب ہے وہاں پر کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے لوکل جو پبلک ہے اس پہ پینک نہ پھیلے. آبویسلی ایک تو یار سوشل میڈیا کے زمانے پہ اگر یدھ ہوتا ہے تو بہت ساری مس انفارمیشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں. مان لیجئے پاکستان کا کوئی فائٹر جیٹ بھارت میں گھستا ہے اور کسی نے کچھ اس کے بارے میں جھوٹا پھیلا دیا تو بہت پبلک میں پینک پھیل سکتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ ایسی ڈرل کری جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پینک نہ پھیلے. اور آبویسلی یار ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج تو ہمیں اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان ہم سے کبھی جیت نہیں سکتا ہے، اور اس بار اگر یدھ ہوا تو پاکستان کے لیے ان کے اتہاس کا آخری یدھ ثابت ہونا چاہیے. یہ یدھ آپ ضرور سوچیں کہ ہمارے جو ناگرک 26-27 مرے، بٹ یہ کب ختم ہوگا یار؟ یہ کافر کو مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، چن چن کے ہندوؤں کو ماننا، اس طریقے کی چیزیں کے لیے جب کوئی مطلب راستہ نہ نکلے تو ایک بڑا یدھ ہونا چاہیے جس کے بعد ان کو میسج جائے کہ 27 لوگوں کی وجہ سے وہ یدھ چالو ہوا تھا. بھلے میں یہ بات کر رہا ہوں اوبویسلی یدھ سے بہت نقصان ہوگا دونوں سائڈ کا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بٹ جو لوگ